گرامی قدر حاضرین، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی 22 جمادی الثانی خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، اور مساجد میں عموماً اس مہینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور منقبت کے حوالے سے بیانات ہوتے ہیں۔ میں نے بھی آج اسی سلسلے میں چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امت کا وہ طبقہ ہے، وہ جماعت ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا درجہ اور مقام عطا کیا ہے۔ صحابی کی تعریف آپ سنتے ہیں کہ صحابی رسول اسے کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور صحبت نصیب ہوئی اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلا گیا، تو ایسے شخص کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں، یہی خصوصیت ہے ان حضرات کی، صحابہ کرام کی، کہ جو انہیں باقی امت سے ممتاز کر دیتی ہے۔ باقی صحابہ کے جو اعمال ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ بعد کے لوگ ان تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایک بنیادی خصوصیت صحابی رسول کی یہ ہوتی ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوتی ہے، یا ایمان کی حالت میں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور صحبت نصیب ہو جاتی ہے، اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، تو ایسا شخص صحابی رسول کہلاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ وہ طبقہ اور وہ جماعت ہے کہ جن کی تعریف، جن کی مدح، جن کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے حوالے سے اور ان کی زندگی اور سیرت کے حوالے سے سب سے پہلے قرآن کریم کو دیکھا جاتا ہے۔ جب ایک مسلمان قرآن کریم کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، تو صحابہ کرام کی سیرت، ان کی عبادت، ان کے اخلاق، وہ قرآن ذکر کرتا ہے ان کا۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کو پڑھنے کے لیے، صحابہ کرام کی سیرت معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تاریخ اگر صحابہ کرام کی اس معروف سیرت کے مطابق ہے جو قرآن اور حدیث ان کی ذکر کر رہا ہے، تو تاریخ کے اس حصے کو لے لیا جائے گا، اور تاریخ کا وہ حصہ، وہ واقعات، وہ باتیں جو صحابی رسول کی اس زندگی کے مخالف ہیں، جو قرآن اور حدیث ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، تو تاریخ کے اس حصے کو قطعاً نہیں لیا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پہچاننے کے لیے قرآن کریم اور احادیث کو پڑھا جائے گا، چونکہ قرآن کریم میں، احادیث میں ان کی صفات کا ذکر ہے، ان کی عبادات کا ذکر ہے، ان کے اخلاق کا ذکر ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے ایمان کو
اور ان کی زندگیوں کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے معیار مقرر کر دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم اس طرح ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو پھر تم ہدایت یافتہ بنو گے۔ مشرکین مکہ یا وہاں کے رہنے والے لوگ جب صحابہ کرام پر اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ تو ایسے بے وقوف لوگ ہیں معاذ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کا جواب دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، تو وہ یہ کہتے کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح، ان بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بے وقوف نہیں بلکہ بے وقوف تو تم ہو، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی بات بھی اللہ نے پسند نہیں فرمائی کہ انہیں بے وقوف کہا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، امت کا یہ عظیم گروہ، یہ عظیم جماعت، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اسی لیے اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو درمیان سے نکال دیا جائے تو دین کا کچھ بھی نہیں بچتا، نہ قرآن بچتا ہے، نہ حدیث بچتی ہے، نہ اسلام بچتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ اور اس کا مشاہدہ ہے، جس گروہ کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نہیں ہیں، یا جو گروہ صحابہ کرام پر اعتماد نہیں کرتا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ان کے پاس اصلی قرآن ہے، نہ ان کے پاس احادیث ہے، نہ ان کے پاس کلمہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسلام تب بچتا ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بچیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ امت کے اس درجے کے لوگ ہیں کہ انبیاء کے بعد ساری امتوں سے افضل ترین جماعت اور افضل ترین لوگ پوری امت مسلمہ کے نزدیک وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات کا، ان کے ایمان کا ذکر کیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کی رضا کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ تو صحابہ کرام امت کا وہ طبقہ ہے کہ جن کے جنتی ہونے کا دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے قطعی اور یقینی طور پر فیصلہ فرما دیا ہے۔ باقی امت کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، چاہے کتنا ہی بڑا کوئی اللہ کا نیک ولی ہے، قطعی اور یقینی طور پر دنیا میں ہم اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں دنیا میں ہی قطعی اور یقینی طور پر ان کا جنتی ہونا یہ اپنے ایمان کے لیے بھی لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کا اضافہ کر کے قیامت تک کے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی کہ صحابہ کرام مخلص ایمان والے تھے۔ کوئی صحابہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ظاہری طور پر مال اور اسباب کے لیے، اپنی جانیں بچانے کے لیے، یا کوئی دنیاوی کسی مفاد کی خاطر، یا اندر سے اور تھے اور اوپر سے اور تھے۔ وہ مجھے اور آپ کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے دلوں کی کیفیت کو بھی جانتا ہوں، اور ان کی دلوں کی کیفیت کو جاننے کے بعد پھر میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو اس لیے اب قیامت تک جو ہے وہ کوئی مسلمان جو ایمان والا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے کسی عمل پر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔
قرآن کریم کی اسی آیت میں جو خطبے میں پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، صحابہ کرام کی تعریف اور مدح ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا ہے اپنے نبی کی صحبت اور شاگردی کے لیے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اچھی کسی کو صحبت مل جائے، نیک لوگوں کی صحبت مل جائے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، لوگ اس کو فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں عالم کی مجلس میں، فلاں اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوا کہ آج جو ہے وہ دین کی سمجھ آئی، نماز کا اہتمام ہے، دین پر چلنے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن رات رہی تو ان پر کتنے اثرات ہوں گے، کتنی برکات ہوں گی، کیسی ان کی عبادت ہوگی۔ تو ظاہر ہے یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کردہ لوگ تھے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب نہیں کیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ملا، آپ کی صحبت بھی ملی، لیکن ایمان نہیں۔ وہ جانتے تھے، آپ کے رشتہ دار بھی تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، وہ کوئی باہر کے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو منتخب نہیں کیا وہ ایمان کی طرف نہیں آئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چناؤ تھا، انتخاب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ایک ایک شخص کو چن کر لائے اور اسے ایمان کی توفیق دی، اور وہ صحابیت رسول، صحابی کے درجے میں وہ داخل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام اور احسان تھا، اور یہ ان کی خصوصیت ہے۔ تو بعد میں آنے والی پوری امت کے لوگ کسی ادنیٰ درجے کے صحابی کے مقام اور مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین طبقہ اور جماعت وہ صحابہ کرام کی ہے، یہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ یعنی صحابہ کے بارے میں ایک مسلمان کا جو ایمان ہے کہ 6 حق ہیں یا 6 باتیں ہیں صحابہ کے بارے میں جن پر ایمان لانا چاہیے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو انبیاء کے بعد تمام امتوں سے اور تمام امت کے افراد سے افضل جاننا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسرا حق صحابہ کرام کا، اور دوسری بات جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کو جنتی سمجھنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان اس بات پر بھی ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ جنتی ہیں، ان کا جنتی ہونا قطعی اور یقینی بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ کو کچھ پر فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، لیکن فرمایا کہ جنتی ہونے کا وعدہ سب سے ہے اللہ کا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں یا بعد میں، جنت کا وعدہ سب سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی قرار دے دیا ہے۔ دوسری بات اور تیسری بات اسی صحابہ کرام کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل اور ثقہ، یعنی ان پر جرح نہیں ہو سکتی، ان کی زندگی کے بارے میں بحث نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کے بعد احادیث کے جتنے راوی ہیں ان پر جرح ہوتی ہے، ان کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں کہ یہ شخص حافظے کے لحاظ سے کیسا تھا، امانت کے لحاظ سے کیسا تھا، جھوٹا تو نہیں تھا، امانت دار تھا۔ اور اسی وجہ سے یہ جو راوی کے حالات ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے حدیث ضعیف اور قوی ہوتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث بحیثیت حدیث ہونے کے ضعیف نہیں ہوتی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، رسول اللہ کی بات کیسے ضعیف ہو سکتی ہے؟ اس میں جو ضعف ہوتا ہے یا یہ کس درجے کی حدیث ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو راوی نقل کرنے والا ہوتا ہے اس کی حالات کی وجہ سے حدیث میں ضعف پیدا ہوتا ہے کہ اس کو نقل کرنے والے لوگ کس درجے کے ہیں، کتنے تقوی والے ہیں، عادل ہیں، حافظہ ان کا کیسا ہے، ان کے بارے میں لوگوں کے کیا خیالات ہیں، پھر اس حدیث کو لیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس وجہ سے کہ اس میں فلاں راوی ہے،
وہ ایسا ہے۔ تو حدیث کا جو تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ اصول ہے تمام امت کا کہ جب بات صحابی رسول تک پہنچ جائے کہ اس حدیث کو فلاں حضرت عبداللہ بن عمر نے یا فلاں صحابی نے نقل کیا ہے، تو بس یہ معلوم ہو جائے کہ یہ صحابی رسول تھے، تو پھر اس کی زندگی کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی کہ یہ کیسا تھا، بس صحابی رسول ہونا ہی اس کے اعلیٰ اور افضل ہونے کی دلیل ہے۔ تو عادل ماننا سب کو۔ اسی طرح تو اس سے معلوم ہوا کہ پوری امت آج تک صحابہ کرام کو عادل اور ثقہ مانتی چلی آئی ہے کہ یعنی صحابی کی سیرت اور زندگی کے بارے میں بحث نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ایسا واقعہ تاریخ میں آ گیا جو صحابی کی مشہور سیرت کے خلاف ہے، یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ایک وصف ذکر کیا، مومنین کی ایک صفت ذکر کی، اور تاریخی واقعہ ہمیں ملتا ہے جو اس صفت کے مخالف ہے، تو ہم اس تاریخ کے اس واقعے کو جھٹلا دیں گے، اسے چھوڑ دیں گے، اس سے یہ کہیں گے کہ یہ صحابہ کرام کے مشہور اوصاف کے مقابلے میں آیا ہے، لہٰذا یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مورخ نے لکھنے والے نے غلطی کی ہے، یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی رسول سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جو اس کی مشہور سیرت کے خلاف ہو۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تنقید سے پاک ہیں، جرح سے پاک ہیں۔ صحابہ کا جب کسی بھی صحابی، چاہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے وہ صحابی رسول ہیں کہ یہ اگر کوئی شخص ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اور ان کی فضیلت اور عظمت کا قائل ہے تو وہ تمام صحابہ کرام کی فضیلت اور عظمت کا قائل ہوگا، اور جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دل میں کوئی کینہ، حسد، کوئی میل رکھتا ہوگا تو اس کا ایمان ضائع ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی صحابی رسول تو وہ تنقید سے پاک ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں تنقید کرنے والے؟ آج کے کسی مولوی کی، آج کے کسی مفتی کی، آج کے کسی انجینئر کی، آج کے کسی مذہبی سکالر کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ان پر، اس نے دیکھا ہے، اس کے پاس گواہ موجود ہیں۔ تو اس لیے صحابی رسول کی جب بات آ جائے تو وہاں خاموشی اختیار کی جائے گی۔ اگر کوئی ان کی مشہور سیرت کے خلاف کوئی واقعہ ہمیں تاریخی ملتا ہے اس سے چھوڑ دیا جائے گا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں چوتھی بات یا چوتھا حق جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ہے اتباع صحابہ، یعنی صحابہ کرام کی اتباع کرنا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان میں سبقت لے جانے والے لوگ ہیں، پہل کرنے والے لوگ ہیں، وہ انصار اور مہاجرین ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، والذین اتبعوہم، وہ قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ان کی تعریف فرمائی گئی۔ معلوم ہوا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی اتباع کریں۔ تو اتباع صحابہ ظاہر ہے جو دین سب سے پہلے جس کو دین کو سمجھا ہے وہ صحابہ نے سمجھا ہے، باقی امت تک جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ کرام کے واسطے اور ذریعے سے پہنچا ہے، اور اگر صحابہ کرام کو نکال دیا جائے گا یا ان کی فہم اور ان کی سمجھ سے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا، اس کو نہیں لیا جائے گا تو آدمی گمراہ ہوگا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی اتباع ضروری ہے، اور قرآن کریم میں بھی ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا چوتھا حق سمجھیں، یا جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے صحابہ کے بارے میں، ان میں سے چوتھی بات علماء نے یہ لکھی، اور قرآن اور حدیث سے لے کر لکھی ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں۔ اسی طرح پانچویں بات فرمایا کہ صحابہ کرام سے محبت رکھنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ انصار سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے۔ لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبي احبهم، فرمایا تم میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میری وجہ سے ہی ان سے محبت رکھتا ہے۔ ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے ہی ان سے بغض رکھتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ صحابہ کرام سے محبت ہو۔
اور صحابہ کرام کے بارے میں کسی قسم کا کینہ بغض دل میں میل نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان باتوں پر ایمان لانا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حق ہے، کیونکہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس میں 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو اسی حوالے سے اس مہینے میں عموماً مساجد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور منقبت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام صحابہ کرام کے حوالے سے اور خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، ان کی تمام صحابہ کرام میں یہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، یعنی تمام صحابہ سے افضل ہیں، تمام صحابہ کے امام ہیں، اور یہ فضیلت بھی ان کی فضیلت بھی ہے اور خلافت میں بھی یہی ترتیب ہے، یعنی جس طرح باقی صحابہ کرام سے یہ افضل ہیں، اسی طرح خلافت بھی بالترتیب سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی ترتیب کے ساتھ یہی ترتیب فضیلت ہے اور یہی ترتیب خلافت ہے، یعنی اسی ترتیب کے ساتھ ان کو فضیلت حاصل ہے اور یہی ترتیب خلافت ہے کہ یہ 4 صحابہ کرام باقی تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں، اور ان میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق ان کا مرتبہ اور مقام سب سے زیادہ ہے، پھر سیدنا عمر فاروق، اور پھر سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ اسی ترتیب کے ساتھ۔ سیدنا ابو بکر صدیق ان کا اصل نام عبداللہ ہے، ابو بکر ان کی کنیت ہے، صدیق اور اسی طرح جو ہے وہ عتیق یہ ان کا لقب ہے، تو اصل نام عبداللہ ہے۔ ان کے والد کا نام عثمان ہے، والدہ کا نام سلمہ ہے۔ تو بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو بکر کنیت سے مشہور ہیں، اور اس کنیت کے بارے میں مشہور اور اصل بات یہ ہے کہ بکر عربی میں جو ہے وہ پہلے کو بھی کہا جاتا ہے، تو ابو بکر چونکہ ہر معاملے میں پہلے تھے، اسی لیے ان کی یہ کنیت ہی پڑ گئی کہ ابو بکر یعنی سب سے پہلا، یعنی جہاں صحابہ میں سب سے پہل کرنے والا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام پر فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جوڑی ایسی تھی کہ کہیں بھی آپ تنہا نہیں تھے، اور سفر ہجرت میں جب آپ ساتھ تھے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثانی اثنین، یعنی ابو بکر صدیق دوسرے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دوسرے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ ان کی جو کنیت پڑی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاں بھی یہ بات مشہور تھی کہ ہر کام میں پہل کرنے والے وہ ابو بکر ہیں، اسی وجہ سے ان کی کنیت پڑ گئی۔ اور آپ جو ہے وہ دیکھیں تو سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی ابو بکر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے ابتدا میں جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان میں سیدنا ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، یہ پہلے مومن ہیں، پہلے مسلمان ہیں۔ اور چھوٹے بچوں میں، کم عمر لوگوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور خواتین میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ ایک خاتون تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، اور حضرت علی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ ابو طالب جو ان کے والد تھے حضرت علی کے، ان کی تنگ دستی کی وجہ سے حضرت علی کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو یہ چونکہ آپ کی پرورش میں تھے۔ اور حضرت زید جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور غلام تھے۔ تو یہ 3 جو افراد تھے یہ بھی ابتدا اسلام والے ہیں، یعنی اسلام میں ابتدا کرنے والے پہلے لوگوں میں سے، لیکن ان میں جو آزاد مرد تھا، جو اپنا فیصلہ کرنے میں بالکل خود مختار تھا، وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ پہل کرنے والے تو یہ لوگ بھی ہیں، اسی لیے جو ہے وہ علماء نے تطبیق یہ دی ہے کہ آزاد اور بڑے افراد میں سے ایمان لانے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں، خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، بچوں میں حضرت علی ہیں، غلاموں میں حضرت زید ہیں۔
لیکن باقی تینوں اپنا فیصلہ کرنے میں وہ بالکل خود مختار نہیں تھے۔ ظاہر ہے حضرت خدیجہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، اور حضرت علی آپ کی پرورش میں تھے اور بچے تھے، اور حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ لیکن ابو بکر صدیق، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا تو اس نے دلیل مانگی، معجزہ طلب کیا، یا اس نے توقف کیا، سوچا اور یہ کہا کہ میں سوچ کر ایمان لاؤں گا۔ لیکن ابو بکر وہ شخص ہے کہ جس پر جب میں نے اسلام کی دعوت پیش کی تو بغیر کسی جھجک کے، بغیر توقف کیے، بغیر ایک لمحہ ضائع کیے مجھ پر ایمان لے آئے۔ اور یہ شروع سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا بڑا تعلق تھا، دوستی تھی، اور آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس کو اسلام سے قبل بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دوست عطا کیے ہوں، تو اس لیے انہوں نے بغیر کسی توقف کیے ایمان لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر بھی میں نے ایمان پیش کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر اور حضر کے موقع پر، آپ جہاں بھی دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے سیرت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر نظر آئیں گے۔ یہ پہلے مبلغ اسلام ہیں، سب سے پہلے اسلام کی علی الاعلان تبلیغ کرنے والے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ جب انہوں نے بیت اللہ میں جا کے علی الاعلان اپنے اسلام کا اظہار کیا تو لوگ ان کو مارنے کے لیے آئے، یہ بڑے زخمی ہو گئے، حدیث میں طویل ان کا واقعہ موجود ہے۔ اور انہی کی دعوت پر سیدنا عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، یہ بڑے بڑے 6 جلیل القدر صحابی رسول ایمان لائے۔ تو یہ سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کرنے والے تھے، مبلغ تھے، جنہوں نے اپنے اسلام کی تبلیغ کی، اور ان بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ان کی دعوت پر اسلام میں آئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ظاہر ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کی دعوت پر یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں، ان کو تو اپنی نیکیوں کا ثواب ملے گا، لیکن یہ جو دعوت دینے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی خیر کی طرف رہنمائی کی اس سے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اپنا سارا مال، اپنی ساری دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے دین پر قربان کر دی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے۔ ہجرت کے موقع پر آپ کے لیے اٹھنی تیار کر رکھی ہے، پھر اپنا گھر کا سارا جو بھی آپ کے پاس تھا وہ لے کر ساتھ نکلے۔ پھر شیب ابی طالب میں جب صحابہ کرام کو محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، تو اس موقع پر بھی سیدنا ابو بکر صدیق اپنا مال خرچ کرتے رہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے زیادہ مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں فرمایا کہ اپنے مسلح پر بھی اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو آگے ہی ٹھہرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت ابو بکر ادب کی وجہ سے پیچھے آگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے ابو بکر تھے اور ان کے پیچھے باقی صحابہ کرام تھے۔ نقاہت کی وجہ سے حضرت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے ابو بکر اور پیچھے باقی صحابہ کرام تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اشارہ ہوتا تھا خلافت کی طرف بھی، اور بہت سی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں جب اپنے صحابہ کا ذکر کیا تو سب سے پہلے ابو بکر کا اور پھر حضرت عمر کا ذکر کیا، کئی ایسی حدیثیں موجود ہیں۔ تو اس سے بھی یہ ترتیب فضیلت اور ترتیب خلافت معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کو سنبھالنے والے، ان فتنوں کا بھی مقابلہ کرنے والے، کہ کسی نے اگر زکوٰۃ دینے کا انکار کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، تو اس موقع پر امت کو سنبھالنے والے بھی یہی تھے، اور ان کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خصوصیات سے نوازا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر رہے، اور فیض تو تمام صحابہ کرام نے پایا، خوب پایا۔ اور ظاہر ہے ابو بکر نے جس انداز میں فیض پایا ہوگا وہ ان کی اپنی الگ ہی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔